اسی لیے سورہ شعراء میں ارشاد ہوا کہ شعراء تو وہ ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 224 اور 25 226 میں ارشاد کیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ دیکھتے نہیں ہو کہ جو باتیں وہ کہتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے؟ ارشاد قدرت ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو شعر کی تعلیم نہیں دی، یعنی ان کا پیغام شعر کی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ان کی تمام تعلیمات کا منبع و مرکز ذات پروردگار دو عالم ہے۔ قرآن ایمان کو حیات اور مومنین کو زندہ اور بے ایمان افراد کو مردہ کے نام سے یاد کرتا ہے، کیونکہ انسان قرآن کی دعوت کے مقابلے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ زندہ اور بیدار افراد کا ہے جو اس کی ہر دعوت پر لبیک کہتا ہے، دوسرا گروہ مردہ دل کفار کا ہے جو اسے سننے اور سمجھنے پر تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ڈرانا انذار ان پر اتمام حجت کے لیے ہے۔ امیر المومنین مولا کائنات علیہ السلام نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کے بارے میں غور و فکر کرو، کیونکہ اس میں دلوں کو حیات بخشنے والی بہار ہے۔ حکمت و دانائی مردہ دلوں کے لیے سبب حیات ہے۔ بدن کی بیماری سے دل کی بیماری بدتر ہے۔ جس میں پرہیزگاری کی روح کم ہو جائے تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح معنوں میں زندہ کہلانے کا حقدار مومن ہے، جبکہ کافر زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوا کہ مردے سے وہی خدا زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوا کہ کیا وہ جو پہلے مردہ ہو اور ہم نے اسے زندگی دے کر زندہ کیا ہو اور اس کے لیے نور مقرر کیا ہو جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہو۔ اس آیت مجید میں بھی کافر کو میت کہا گیا ہے، اور جب اس نے ایمان قبول کیا تو اسے زندہ کہا گیا، یعنی قرآن کی نظر میں زندہ وہی ہے جو مومن ہے، کیونکہ وہی عقل رکھتا ہے اور حق کے راستے پر چلتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے پیدا کیے ہیں، تو اب یہ ان کے مالک کہے جاتے ہیں؟ اور پھر ہم نے ان جانوروں کو رام کر دیا ہے تو بعض سے سواری کا کام لیتے ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان جانوروں میں سے بہت سے فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو یہ شکر خدا کیوں نہیں کرتے؟ پروردگار دو عالم نے ان جانوروں کو اپنی قدرت سے خلق کیا تاکہ انسان ان جانوروں سے فائدہ اٹھائیں، پھر انہیں انسان کے لیے مسخر کیا۔ اس اونٹ کو دیکھیں کتنا بڑا ہے اور طاقتور ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بچہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں جو انسانوں کی روزی کا ذریعہ ہیں۔ بعض جانوروں پر انسان سواری کرتا ہے، بعض کا دودھ پیا جاتا ہے، بعض کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ان جانوروں کی کھال کا لباس، جوتے، شامیانے بنائے جاتے ہیں۔ ان سے اون حاصل کر کے سردی کے لباس بنتے ہیں، یعنی یہ جانور انسان کی بہت ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ نعمت کو منعم کے سوا کسی اور کا عطیہ سمجھنا اور اس پر کسی اور کا احسان مند ہونا اور منعم کے سوا کسی اور سے نعمت پانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا، یہ سب کفران نعمت ہے۔ اسی طرح یہ بھی کفران نعمت ہے کہ آدمی خالق کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے۔ اس لیے ایک مشرک اور کافر، منافق اور فاسق انسان محض زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر کے خدا کا شاکر بندہ نہیں قرار پا سکتا جب تک کہ اس پر ایمان کامل نہ رکھتا ہو۔ کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ ان جانوروں کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں دوسرے معبودوں کا کوئی دخل ہے، مگر یہ سب جاننے کے باوجود بھی جب وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے شکر بجا لانے کے لیے آتے تو اپنے معبودوں کے سامنے نظریں اور نیازیں پیش کرتے اور ان بتوں سے مزید نعمتوں کی دعائیں مانگتے، ان کے لیے قربانیاں کرتے، تو خدا کے لیے ان کا زبانی شکر بالکل بے معنی ہو جاتا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کفران نعمت کرنے والے اور احسان فراموش قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوران سفر
ایک شخص کو پریشان دیکھا تو آپ نے اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ میرا سواری کا جانور سرکش ہے، کسی طرح سے رام ہونے میں نہیں آتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے جانور کے کان میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 اور 72 پڑھو۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے، حالانکہ یہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خود بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ لہٰذا پیغمبر، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 74، 75 اور 76۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹے معبود بیچارے خود اپنی بقا، اپنی حفاظت اور اپنی ضروریات کے لیے ان عبادت گزاروں کے محتاج ہیں۔ ان جاہلوں کے لشکر نہ ہوں تو ان غریبوں کی خدائی کا ایک دن بھی نہ چلے۔ یہ ان کے حاضر باش غلام بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی بارگاہوں کو بنا رہے ہیں اور سجا رہے ہیں، یہ ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں، یہ خلق خدا کو ان کا گرویدہ بنا رہے ہیں، یہ ان کی حمایت میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، تب کہیں ان کی خدائی چلتی ہے، ورنہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ وہ اصلی خدا نہیں ہے کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو خالق حقیقی ہے جو اس پوری کائنات پر حکومت کر رہا ہے اور اسی کی فرما روائی ہے اس کائنات میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جو آپ کے خلاف جھوٹ کے طوفان اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے دلوں میں جانتے ہیں اور اپنی نجی محفلوں میں مانتے ہیں کہ آپ پر جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ سراسر بے بنیاد ہیں۔ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بدگمان کرنے کے لیے آپ کو شاعر، کاہن، ساحر، مجنون اور نامعلوم کیا کیا کہتے تھے، مگر خود جانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو صرف آپ کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے وہ گھڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی بیہودہ باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں۔ سچائی کا مقابلہ باطل سے کرنے والے آخر کار اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنا برا انجام دیکھ لیں گے۔ تو کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ یکبارگی ہمارا کھلا ہوا دشمن ہو گیا ہے اور ہمارے لیے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے؟ کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا، اور وہ ہر مخلوق کو بہتر جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ پیدا کر دی ہے اور تم اس سے ساری آگ روشن کرتے ہو۔ تو کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کا مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ یقیناً ہے، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 77، 78، 79، 80 اور 81۔ کفار کے اس سوال کا استدلالی جواب دیتے ہوئے ارشاد رب العزت ہوا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی۔ یہ سوال قیامت کا دن اور تاریخ معلوم کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ تو ان کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ جب وہ کچھ نہ تھے تو ہم نے ان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ابی بن خلف قبرستان سے کسی مردے کی ایک بوسیدہ ہڈی لیے ہوئے آ گیا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے توڑ کر ہاتھوں سے مسلا تو وہ خاک بن گئی، اور پھر اس نے اس خاک کو پھونک مار کر اڑا دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہو کہ مردے پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بتاؤ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اس کا جواب پروردگار دو عالم نے ان آیات میں دیا، اور ارشاد رب العزت ہوا کہ وہ نطفہ جس میں محض ایک ابتدائی جرثومہ حیات کے سوا کچھ نہ تھا، اس کو ترقی دے کر ہم نے اس حد تک پہنچایا کہ وہ نہ صرف جانوروں کی طرح چلنے پھرنے اور کھانے پینے لگا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس میں شعور و تعقل
تقریر و خطابت کی وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ جو کسی حیوان کو نصیب نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ اب اپنے خالق کے بھی منہ کو آنے لگا ہے اور اپنے خالق سے منہ زوری کرتا ہے۔ وہ ہمیں مخلوقات کی طرح عاجز سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، ہم بھی زندہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ ہم ہی نے تو اسے پانی کے ایک نجس قطرے سے تخلیق کر کے اس قابل بنایا کہ اب اپنے رب کے مقابل آ گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس کے جواب میں کہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اسے پیدا کیا تھا۔ خصیم اس شخص کو کہتے ہیں جو جھگڑے کرنے کے درپے ہو اور لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو۔ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے مطالب رکھے ہیں جو قیامت تک انسانوں کو راستہ دکھاتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے انسان تخلیق کے ایک ہی طریقے سے واقف تھے، اور وہ طریقہ نر و مادہ کے ملاپ پر مشتمل تھا۔ بعد میں انسان نے دریافت کیا کہ سمندر میں ایک سٹار فش نامی مچھلی پائی جاتی ہے کہ اس کے جتنے بھی ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیے جائیں اتنی ہی مچھلیاں وجود میں آتی ہیں۔ اور بھی ایسے جاندار دریافت ہوئے ہیں جو مختلف طریقے سے اپنی نسلوں کو بڑھاتے ہیں۔ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت ڈی این اے ہے جو تخلیق کا بنیادی یونٹ ہے۔ سائنس کی ترقی نے تخلیق کا ایک اور طریقہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی شکل میں دریافت کیا۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ تخلیق دریافت ہوا جسے کلوننگ کہا گیا ہے، اور اس طریقے سے ایک بھیڑ بھی عالم وجود میں لائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تخلیق کے تمام طریقوں کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی لفظ کل خلق سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تخلیق کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے، اس کے بہت سے طریقے ہیں، اور اللہ سب طریقوں سے آگاہ ہے۔ انسان تو اپنی کم مائگی کے سبب بہت ہی کم جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت صداقت قرآن کا منہ بولتا ثبوت ہے اور قیامت تک خدا کی عظمت کی گواہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اجسام کو مرنے کے بعد مٹی نہیں کھاتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہڈیوں کو زمین پر حرام کیا ہے اور ہمارے گوشت کو درندوں پر حرام کیا ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو کیا روح فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روح سور پھونکے جانے تک باقی رہتی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام اشیاء فنا ہو جائیں گی، نہ حس باقی رہے گی اور نہ محسوس باقی رہے گا۔ پھر قیامت کے وقت تمام چیزوں کو وہی شکل و صورت دے دی جائے گی جو انہیں دنیا میں حاصل تھی۔ سور اور دوبارہ اٹھنے کے درمیان 400 سال کا وقفہ ہوگا۔ پوچھا گیا، مولا ابدان کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے جبکہ اجسام تو گل سڑ چکے ہوں گے اور اجزاء منتشر ہو چکے ہوں گے؟ ایک عضو کو درندے نے کھایا تو وہ بہت دور چلا گیا، دوسرے عضو کو دوسرے درندے نے کھایا، وہ کہیں اور چلا گیا۔ کوئی عضو مٹی میں مل کر مٹی بن گیا اور مٹی سے اینٹیں پکا کر مکانات تعمیر ہو گئے، تو یہ تمام اعضاء کیسے جمع ہوں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جس خالق نے اجسام کو پہلے بنایا تھا وہی انہیں لوٹانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ سائل نے کہا کہ مولا زیادہ آسان کر کے مجھے یہ بات سمجھائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ روح اپنی جگہ پر قائم ہے۔ نیک شخص کی روح روشنی اور کھلی جگہ پر ہوتی ہے اور بدکار شخص کی روح تنگی اور تاریکی میں ہوتی ہے۔ جسم مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، اور جسم کے جن اعضاء کو جانوروں نے کھایا ہے وہ بھی بالآخر مٹی بن جاتا ہے۔ جو خدا اشیاء کی تعداد اور ان کے وزن سے واقف ہے وہ ابدان کی مٹی اور عام مٹی کو بھی جانتا ہے۔ ابدان کی مٹی باقی مٹی سے الگ ہوتی ہے۔ بدن مٹی میں یوں چمکتا ہے جیسا مٹی میں سونا چمکتا ہے۔ جب خدا اٹھانے کا ارادہ کرے گا تو زمین پر بارش برسائے گا، ساری زمین تر ہو جائے گی اور انسانوں کی مٹی یوں چمک رہی ہوگی جیسا کہ عام مٹی میں سونا چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قالب کی مٹی کو جمع کر کے اس کے اصل قالب میں داخل کرے گا اور اس میں روح ڈال دے گا
تو تمام انسان زندہ ہو جائیں گے اور انہیں وہی شکل و صورت دی جائے گی جو کہ دنیا میں انہیں حاصل تھی۔